آخری رات، میدان کربلا کی آخری رات، بدبخت کفار، لعنتی جہنمی یزید اور ابن زیاد کا لشکر حملے اور قتل حسین کی تیاری میں ہے، اور خانوادہ رسول کا ایک ایک فرد شب عاشور مناجات الہی میں ہے، عبادت اور مناجات الہی میں ہے۔ یہ رات شب عاشور، بنو امیہ کا زمانہ، مجھے یہاں حدیث یاد آ گئی، شب عاشور کا وقت امام حسن روایت کرتے ہیں، حسن مجتبی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور صحاح ستہ حدیث کی جامع ترمذی سے روایت ہے، مستدرک حاکم سے روایت ہے، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے روایت ہے۔ ان تمام کتب حدیث اور کتب تفسیر میں امام عالی مقام امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میرے بابا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ یہ ابواب التفسیر میں ہے، جامع ترمذی میں فرماتے ہیں آپ کا آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح پریشان بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے منبر پر بنو امیہ کے حکمرانوں کو اپنا منبر پامال کرتے دیکھا، منبر رسول پامال ہو رہا، یکے بعد دیگرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے منبر پر بیٹھے، صبح پریشان اٹھے، طبیعت مقدسہ پر ملال تھا، اس ملال کو دور کرنے کے لیے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر کی سورت اتری، اور پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے۔ حدیث کے راوی جنہوں نے امام حسن مجتبی سے یہ سنا وہ کہتے ہیں میں تب سے سوچنے لگ گیا کہ 1000 مہینے کون سے 1000 مہینے؟ تو ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب وقت گزرا اور گنے تو 92 برس جو بنو امیہ کے گزرے وہ پورے 1000 مہینے بنے۔ اللہ نے حضور کا رنج اور ملال دور کرنے کے لیے سورت اتاری، فرمایا محبوب جن کو اپنے منبر پہ پامال کرتے دیکھا ہے 1000 مہینے اس منبر پہ حکومت میں بیٹھیں گے، ان کے 1000 مہینوں سے محبوب تیری اہل بیت کی ایک رات دیتے رہے۔ یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے، حدیث تو وہاں ختم ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے مراد بنو امیہ کے 92 سال 1000 ماہ ہیں، بنو امیہ کے 1000 ماہ، حدیث ختم ہو گئی۔ اب اس سے آگے اپنا اجتہادی اطلاق کر رہا ہوں، اجتہادی اپنی ذمہ داری پر، اپنی علمی ذمہ داری پر اطلاق کر رہا ہوں کہ جب 1000 ماہ تخت دمشق کے ہوئے، 1000 ماہ بنو امیہ کے تخت دمشق کے ہوئے تو ان سے بہتر ہے ایک رات۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے جب ایک طرف تخت دمشق کے 1000 مہینے ہوں تو ایک رات جو تخت دمشق کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ سیدہ زینب کی شب عاشور، وہ حسین کی شب عاشور ہے، وہ سکینہ کی شب عاشور ہے، وہ سیدہ زینب کی شب عاشور ہے، کہ وہ تخت پر بیٹھنے والوں کے 1000 ماہ اور مصطفیٰ تیرے شہزادوں شہزادیوں کی خاک کربلا پر وہ آخری ایک رات، شب عاشور آخری رات، آنکھ لگ گئی، عبادت کرتے مناجات کرتے، کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی۔ ایک فکر تھی کہ یہ جو خاندان کے جوان ہیں کل جب میرے بھائی حسین کی باری آئی تو کہیں بے وفائی نہ کر جا، کبھی ان کی وفا کا جا کے امتحان کرتی، پھر وہ جب پکے نظر آتے پختہ نظر آتے
تو وہ جو انصار و اصحاب تھے دوسرے خاندانوں کے آئے ہوئے وفادار، ان کا امتحان کرتی کہ میرے ماں جائے حسین کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ بہک جائے۔ رات ان کی وفاداریوں کے امتحان میں رہتی، مناجات میں رہتی۔ امام حسین کو دیکھا اسی رات کے لمحے، اور جب دونوں طرف دیکھا کہ دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ اپنی جانیں حسین سے پہلے دے دیں گے، تو حوصلہ ہو گیا ایک لمحے کے لیے۔ ادھر سے خیمے سے امام حسین نکلے، سامنے سے سیدہ زینب آ رہی، ان کی وفاداری کی شہادتیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مغموم چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ عالی مقام پوچھتے ہیں بہن زینب، جب سے مدینہ سے چلی ہو آج رات تک تمہیں ہنستے نہیں دیکھا، آج مسکراہٹ کیسی ہے؟ عرض کرتی ہے بھائی حسین دونوں خیموں سے وفاداری کی بات سن کے آ رہی، بہن تھوڑی دیر آنکھ لگا لے سو جا، معلوم نہیں کل اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ سیدہ زینب کی ہلکی سی آنکھ لگی، خواب میں دیکھتی ہے میدان کربلا ہے، ہزارہا حوران بہشت انوار و تجلیات کی جھرمٹ میں میدان میں اتر آئی، ہر طرف نور بکھر گیا ہے، روشنی بکھر گئی۔ اس جھرمٹ میں کوئی پردہ دار بی بی آ گئی، اور وہ آ کر سرزمین کربلا کی ایک جگہ پہ جھاڑو دے رہی ہے، کنکر چن رہی ہے، پتھر چن رہی ہے۔ سیدہ زینب جا کے پوچھتی ہے بی بی کیا کر رہی ہے؟ فرماتی ہے بیٹی زینب کل جب میرے حسین کا لاشا یہاں گرے گا تو کہیں اس کے لاشے کو کنکر نہ چپ جائے، جگہ صفا کر رہی۔ آپ ہے کون؟ پردہ دو اٹھایا تو سیدہ کائنات۔ رات گزر گئی، 10 محرم کے دن یک بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، یک بعد دیگرے سب شہید ہو گئے۔ آخر پہ امام عالی مقام نے جان آفری کے سپرد کر دی، جانے لگے، سب کو ودا کہا، اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر بیٹھے، ذوالجناح پہ بیٹھے، اس کی لگام کھینچی، پاؤں مارے، گھوڑا نیچے سر کر کے کھڑا ہے، چلتا نہیں، پھر لگام کھینچی، پھر اور زور سے کھینچی، گھوڑا پھر سر نیچے کر لیتا ہے، چلتا نہیں، تیسری بار پھر ایڑی ماری، گھوڑے نے پھر سر نیچے کر لیا۔ امام عالی مقام نیچے اتر آئے، جھک کے دیکھا تو شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی۔ ذوالجناح بابا کو نہ لے جا، ادھر جو گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میں تو رات جب تک بابا سینے پہ نہ لٹائے، زبان نہ چسائے، سوتی نہیں ہو، بابا کو لے گیا تو رات میں سوؤں گی کہاں؟ آقا نے دلاسا دیا، پیار کیا، سیدہ زینب کے سپرد کیا شہزادی سکینہ کو، رخصت ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی صدائیں آنے لگ گئی۔ پھر خیمے جل گئے، خانوادہ لٹ گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، آگ لگی ہے، اندھیرا چھایا ہے۔ سیدہ زینب خیمے میں ہر طرف دوڑ کے دیکھتی ہے، شہزادی سکینہ نظر نہیں آتی، سب طرف جا کے دیکھتی ہیں، آواز دیتی ہیں، شہزادی سکینہ، سیدہ سکینہ نظر نہیں آتی، پریشان ہو کر تلاش میں باہر نکلتی ہیں، دیکھتے دیکھتے جہاں لاشیں پڑے ہیں شہیدان کربلا کے، اس کے قریب جا پہنچی تو دیکھا کہ جسد حسین کے اوپر کوئی چیز اونچی اونچی ہے، اندھیرا تھا، قریب تو گئے، سکینہ لپٹی ہوئی ہے، عرض کرتی ہے بابا ابھی بھی پیاسی ہوں۔ لٹا پٹا قافلہ دمشق پہنچ گیا، سر مبارک نیزوں پر اٹھائے ہوئے رکھ دیے گئے، بدبخت یزید کا دربار لگا، وہ پوچھتا ہے کدھر ہے
حسین کی بیبیاں اور بیٹیاں، ایک بوڑھی سی خاتون اٹھی، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ضعیفہ ہے، نحیف ہے، بوڑھی، لکڑی کا عصا کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا بدبخت، زبان سنبھال کر بات کر، یہ وارثان جنت ہے، یہ وارثان ارض و سما ہے، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، بطول زہرا کی بیٹیاں، ادب سے بات کر۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے، یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے، میرا نام فضہ ہے، میں نے ان کو گود میں کھلایا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ سپاہی اٹھا تلوار لے کر فضہ کا سر قلم کرنے کے لیے۔ بدبخت یزید لعین کے پیچھے 500 سپاہی حبشہ کے کھڑے، تلواریں لے کر۔ فضہ گرجدار آواز میں بولی کہ حبشہ کے غیرت مند سپاہیوں، تمہاری حبشہ کی بہن فضہ کا سر یزیدی دربار کا بدبخت قلم کرنا چاہتا ہے، کیا تمہاری غیرت گوارا کر لے گی؟ 500 تلواریں میدان میں لہر گئی، 500 تلواریں میدان میں لہر گئی، اور دربار یزید میں سخت تاری ہو گیا۔ سیدہ زینب اٹھی اور سوئے مدینہ چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ سوئے گنبد خضرا بولی، نانا، بابا، حبشہ کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے 500 تلواریں لہر گئی، بابا تیری بیٹیاں اس حال میں کھڑی ہیں۔ مجھ میں دعا کی سکت نہیں ہے، میں نے جو کچھ حسین کی بارگاہ میں عرض کر دیا اور سیدہ کی بارگاہ میں، مولا اسے دعا بنا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔